محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، حق میں جو بھی حق والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ اس مال کو لٹاتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ خرچ کرنا اور ہے، خرچ ہم کرتے ہیں، کوئی آیا تو 2 روپے دے دی، کوئی آیا تو اس کو 5 روپے دے دی، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی 1,00,000 روپیہ ہے تو 200 کر کے 500 کر کے زکوٰۃ کا بھی ستیہ ناش کر۔ یہ نہیں، اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ، وہ اس مال کو سادے لفظ میں تباہ کرتا ہے۔ ہلاک کرنا سمجھتے ہیں نا سارے، ہلاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہی ہو گئے، یہ دبا کے نہیں رکھتا پھر مال کو۔ اللہ مالک الملک کے راستے میں پھر وہ جسے ہم کہتے ہیں نا بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ ایک غریب بندہ، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے محلے میں رہنے والا ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کی ضرورت بیچارے کی 10,000 روپے ہے، ہم 10 روپے دے کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ کرنی ہے۔ یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ صرف اپنی ذات کو تسلی دینے والا صدقہ ہے، ورنہ صدقہ سکہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر توجہ کیجیے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، پھر مال کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے مسلمان بیچارے یہ کھانے پر کتنے پیسے لگاتے ہیں، سوچا کر؟ ایک وقت کا کھانا نارمل آدمی 1,000 روپیہ تو کہیں بھی نہیں لگا۔ جب بھی کھانا کھانے جائے بازار میں 1,000 روپیہ تو فی بندہ، وہ تو معاملہ ہی ختم ہے۔ اور جب کسی نے صدقہ کرنا ہے، نیک ہونا ہے، صالح ہونا ہے تو 10 روپے۔ کیا حساب کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ؟ مال کہاں پہ ہلاک کیا ہے اس نے؟ کھانے پہ ہلاک کیا ہے اس نے۔ اپنے کپڑے خریدنے کے لیے گیا ہے تو 5-5 ہزار کا سوٹ، 10-10 ہزار روپے کا سوٹ اس نے خرید لیا ہے، اور ایک ضرورت مند اس کا رشتہ دار ہے جس نے معاشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں کہنا ہے کہ یا اللہ یہ میرا رشتہ دار تھا، لاکھوں روپے تھے اس کے پاس، یہ ظالم 10-10 ہزار روپے کا سوٹ پہنتا تھا اور میں نے تو کبھی اس سے مانگا بھی نہیں تھا، اور اس کو پتا بھی تھا میری ضرورت ہے۔ یہ ظالم 100 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، 100 روپے کا سوٹ آتا ہے۔ کہاں مال ہلاک کر رہے ہیں ہم، کہاں تباہ کر رہے ہیں؟ سوچئے ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے حق جگہ پہ، جو بھی حق ہے ہم نے حق سمجھ لیا، مسجد کے گلے میں ڈال دیں، کسی یتیم خانے میں بھیج دیں، کسی بیوہ عورت کو آٹے کا توڑا دے کر دے دے، بس یہ ہم نے سمجھ لیا حق ہو گیا، ہمیں اور حق نظر ہی نہیں آیا آج تک۔ حق ڈھونڈیے کون کون سا ہے حق والی جگہوں پر یہ مال کو تباہ کرتا ہے، دیتا نہیں کھاتی۔ 2-4 روپے دے کے خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ صبح سے لے کر 100 روپیہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے اس کو 5-5 روپے دے دیا، شام تک 100 روپیہ ہو گیا، صدقہ ہو گیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رجل، اس کے پاس ایک بندہ ہے، اس کو پتہ چلا یہ بندہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حق والے راستے میں جہاں جہاں پر اس کو حق نظر آتا ہے وہاں پر یہ مال کو خوب لگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش مجھے بھی اتنا مال اللہ دے جس طرح مال اللہ نے اس کو دیا ہے۔ فعملت مثل ما یعمل، جیسے یہ مال کو حق میں تباہ کر رہا ہے میں بھی حق میں مال کو اسی طرح تباہ کروں۔ اور ہمارے رونے کیا ہیں؟ جتنی اس کی کوٹھی ہے میری کوٹھی بھی اتنی بن جائے، جتنی اس کے پاس گاڑی ہے میری گاڑی بھی اتنی بن جائے، جس طرح اس کے بچے امریکہ چلے گئے میرے بچے بھی امریکہ چلے گئے۔ کیا سوچ ہے؟ عجیب سوچ ہے مسلمان کی، اور اپنے آپ کو نیک سمجھ لی۔ سارے بچوں نے ماشاءاللہ وہ بہت بڑی ڈپلومے حاصل کر لیے ہیں، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، سارے بڑا صدقہ کرتے ہیں۔ کیا دھوکہ دیا ہوا ہے آپ نے؟ یہ سارے بنے پھرتے ہیں، متقی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، بڑے پرہیزگار سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو مال دیا ہے، نہیں بات نہیں سمجھے آپ، جس طرح اس کو مال دیا اس طرح مجھے مال دے، نہیں یہ بات نہیں۔ اے اللہ جس طرح اس کو مال دے کر حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس طریقے سے اے میرے پروردگار،
اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے بھی اسی طرح مال عطا فرما کے حق والی جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اس طرح اگر کوئی بندہ رشک کرتا ہے کسی کے اوپر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درست ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بندہ رات کی گھڑیوں میں نکلا۔ ہمیں یہ حدیث تو شاید یاد ہی ہو، لیکن اس کے اوپر عمل اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے ہم نے نہیں کبھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ رات کی تنہائیوں میں، رات کی گھڑیوں میں چھپ چھپا کر میں صدقہ کروں گا۔ اب کیا خیال ہے، جو بندہ گھر سے نکلا ہے رات کے 12 بجے 11 بجے کسی کو صدقہ دینے کے لیے، وہ 5 روپے لے کے نکلا ہوگا، 10 روپے لے کے نکلا ہوگا؟ سوچئے ذرا، ہماری تو دوڑ ہی بڑی عجیب ہے، صدقہ کرتے ہوئے بڑی عجیب دوڑ، اللہ جانتا ہے۔ پھٹے نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، عجیب لوگ ہیں یار۔ مدرسے والوں کو بچوں کو کھانا کھلانا ہے، شادی کے موقع پر جو کھانا بچ گیا ہے، جو کوئی کھانے کے لیے تیار تھے رشتہ داروں میں، جو مدرسے کے بچوں کو بھیج، چلو غریب بچے کھا جائیں گے، یہ صدقہ ہو رہا ہے۔ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہم نے تو اللہ کو بھی معاف نہیں، اسلام کو بھی معاف نہیں کرتے، قرآن کو بھی معاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی تنہائیوں میں وہ بندہ نکلا، اس نے چھپ کر ایک بندے کو صدقہ دیا۔ اتفاق ایسا، وہ چور نکلا، چور تھا، چوری کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہو، چھپ کر کے بھی دے لو پیسے کو۔ اب پتہ نہیں اس نے 10,000 دیا تھا، 50,000 دیا تھا، کتنا دیا تھا، جتنی اس کے پاس گنجائش اس نے دیا ہی ہوگا۔ باقی یہ 10-5 روپے والی بات ہوئی ہے۔ صبح ہوئی، وہ چور اپنے دوستوں یاروں کے پاس بیٹھا، اس نے بتایا، یار دیکھو زمانہ کیا آ گیا۔ رات ایک مولوی صاحب ملے تھے، متقی صاحب، پرہیزگار، ایک ولی اللہ بندہ ملا، اس نے مجھے صدقہ دیا۔ دیکھو چوروں کو بھی صدقہ ملنا شروع ہو گیا، پورے گاؤں میں شور شرابہ ہو گیا، دیکھو یہ چوروں کو بھی صدقہ ملنا شروع ہو گیا۔ اس بندے کے کان میں آواز پڑی، اس نے کہا، یا اللہ تیری شان ہے، میں تو تجھے خوش کرنے کے لیے نکلا تھا کہ چلو کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہوا ہے کہ چور کے پاس صدقہ چلا گیا ہے۔ چنانچہ اگلے دن رات کو پھر اٹھا، کہنے لگا دوبارہ کرتا، یہ تو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، دوبارہ کرتا۔ دوبارہ پھر وہ اگلی رات نکلا، اس نے جا کر ایک مالدار بندے کو صدقہ دے دیا۔ کوئی چودھری جا رہا تھا، اس نے اس کو پیسے دے دیے۔ صبح وہ چودھری اپنے دوست احباب کے پاس بیٹھا، اس نے کہا، دیکھو یار رات یہ بندہ کوئی صدقہ دے گیا مجھے۔ تو پورے گاؤں میں شور شرابہ پھر ہوا کہ دیکھو جی زمانہ کیا آ گیا، لوگ اب چودھریوں کو صدقہ دینا شروع ہو گئے۔ اس بندے کے کان میں آواز پڑی، وہ کہے گا، اللہم لک الحمد، یا اللہ تیری شان ہے، تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، میں نے بڑا چھپ چھپا کی کوشش کی ہے، وہ کل اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، چور کو دے دیے ہے اور اب امیر صاحب کو دے دیے۔ اچھا بندہ لگتا ہے ہمارے حساب سے تھوڑا سا ضدی بھی تھا۔ ہم تو ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آئے نا، ویسے میں تالا لگا ہوا تھا، چلو چھٹی گئے، ہم کب دوبارہ کون نماز پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ نیت کر لی تھی تلاوت کرنے کی، تو قرآن کو ہاتھ لگانے لگے، اتنی دیر میں فون آ گیا، فون سننا شروع کیا، تلاوت کی، چھٹی۔ تو یہ بندہ بڑا کمال کا تھا، اس نے کہا نہیں لگتا ہے یہ بھی کوئی صدقہ صحیح جگہ پہ نہیں لگا۔ اس نے اگلی رات پھر تیسری رات اٹھا، رات کو نکلا، رات کی گھڑیوں میں تنہائیوں میں صدقہ دینے کے لیے۔ ایک گندی خاتون، زانیہ خاتون، بدکارہ خاتون، اس کو چپ کر کے صدقہ دے رہا ہے۔ صبح ہوئی، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی، گاؤں کے اندر پھر شور ہو گیا، لوگ باتیں کر رہے، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، اب گندے لوگوں کو صدقہ ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی، اس نے کہا یہ بس ہو گئی، کہنے لگا، یا اللہ تیری شان ہے، میں نے ایک مرتبہ کیا صدقہ، وہ کسی کو جا کے لگا، وہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں گیا، دوسری مرتبہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں گیا، تیسری مرتبہ بھی جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ نہیں گیا، میں کتنا صدقہ کروں، بس اب نہیں کرنا۔ سو گیا رات، خواب آئی اس کی خواب میں اللہ مالک الملک نے بتایا، تیرا مال بڑا پکیزہ تھا، تیرا جو خلوص تھا، رات کی تنہائیوں میں صدقہ کرنے والا،
اللہ مالک الملک نے تیرے مال کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے، وہ جو زکاتیں ادا نہیں کرتا تھا، جو صدقے خیرات نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کی توفیق دے گا تیرے مال کی برکت سے۔ ہم ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم تو کسی غریب کو اللہ جانتا ہے 10 روپے دے کر 10,000 چلو دے لیں، 50,000 دے لیں، کسی کو دے دیں صحیح زندگی میں ایک مرتبہ 50,000، پھر ساری زندگی اس کی جان نہیں چھوڑنے والی، اس کو لگتا ہی نہیں تھا، اس کو بنتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے پاس کون کون سے دلائل ہوتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ رب العزت نے اس کو بتایا خواب کے اندر کہ تیرے مال کی برکت سے لگا یا نہیں لگا، لیکن تیرے مال کی برکت سے وہ بندہ صدقہ دینا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جو چوریاں کرتا پھرتا تھا نا، تیرے مال کے اندر، تیرے مال میں، تیرے عمل کے اندر اللہ نے خلوص ہی اتنا رکھا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ چوریاں کرنے سے بعد آ جائے گا۔ اور وہ عورت جو گندے کام کرنے والی تھی، تیرے مال کی برکت سے وہ گندے کاموں سے بعد آ جائے گی۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔